ناظرین، حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں سیرت اور زینیہ دونوں کو ہی بہت مزہ آنے والا ہے، کیونکہ دونوں کو ہی اپنی چالوں پر بڑا غرور تھا کہ ہم جیسے چاہیں لوگوں کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اب ان کی چالیں ان کے اپنے گلے پڑنے والی ہیں۔ جہاں ایک طرف زرار نے گھر چھوڑ دیا ہے، وہیں سیرت کو اب سارا غصہ زینیہ پر ہے کہ نہ زینیہ مہک کے گھر جا کے انسلٹ کرنے پر مجھے اکساتی، نہ ہی آج میرا بیٹا اس طرح مجھ سے دور جاتا۔ اب تو سیرت کو نہ دن کو چین آتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے، اور بے چینی میں جب زینیہ کو کال کرتی ہے تو زینیہ بھی یوں شو کراتی ہے جیسے میں اب آپ کے رونے دھونے سن سن کے عاجز آ چکی ہوں، اور فون بند کر دیتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف مہک کے پیرنٹس جیسا کہ پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر زرار خود رشتہ لے کر آتا ہے تو ہم مہک کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ بہرحال اب اپنے خاندان میں عزت رکھنے کے لیے زرار سے کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر آپ کی فیملی سے کوئی بڑا رشتہ لے کر آ جائے گا تو ہمارے خاندان میں ہمارا بھرم رہ جائے گا۔ تو اب جیسا کہ زرار مہک کے ہی سمجھانے پہ فریال اور سمین کے پاس فریاد لے کر جاتا ہے، سمین جو اس بات پر دکھی تو ہے کہ زرار نے میری بیٹی کو ٹھکرا دیا، وہ بھی اپنی بہن زینیہ کی باتوں میں آ کر، کیونکہ سمین جانتی ہے کہ فریال ہمیشہ سے زرار سے محبت کرتی ہے، لیکن زرار کے اس کے علاوہ ان لوگوں پر اتنے احسانات ہیں جس طرح ہر مشکل میں ان کے کام آیا ہے۔ سمین اور فریال سوچتی ہیں کہ وقت آ گیا ہے زرار کے احسانات کا بدلہ چکانے کا۔ تبھی سمین حامی بھرتی ہے کہ بیٹا اگر ان کی یہی شرط ہے تو ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ رشتہ لے کر ضرور جاؤں گی۔ اور ناظرین، یہ تو سیرت کے منہ پر ایک بہت بڑا تھپڑ ہوگا کہ ماں کے ہوتے ہوئے چچی رشتہ لے کر جائے، اور وہ بھی وہ چچی جسے ساری زندگی سیرت ڈی گریڈ کرتی رہی۔ یوں فائنلی دو محبت کرنے والے دل یعنی زرار اور مہک تو مل جائیں گے، پیچھے رہ گئی زینیہ جس کا بہت برا انجام ہونے والا ہے، کیونکہ وہ جو حرکت کر چکی ہے نہ اس کے بارے میں ابھی تک اس کی ماں کو پتا ہے اور نہ ہی شہرام کو پتا ہے، اور زینیہ نے جس وجہ سے یہ حرکت کی ہے یعنی اسے جو پروجیکٹ ملا ہے ٹی وی شو ہوسٹنگ کا، ناظرین مجھے تو لگتا ہے کہ اب اس سے وہ بھی چھننے والا ہے، کیونکہ ناظرین جیسا کہ ہم نے دیکھا اس پروگرام کی جو ٹیم ہے اسے زینیہ سے کافی شکایات ہیں، زینیہ کے ٹیمپرامنٹ سے اور اس کے بیہیویئر سے وہ لوگ تنگ ہیں۔ جب ٹیم کا ممبر ٹیم کے پروجیکٹ آفیسر سے کہتا ہے کہ سر مجھے لگتا ہے کہ مس زینیہ کو اس پروگرام کا حصہ بنا کے ہم نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے، ابھی 2 دن ہوئے نہیں پروگرام کو ہوسٹ کرتے ہوئے کہ آج وہ طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چھٹی پہ ہیں اور ہمیں ایمرجنسی میں کوئی اور ہوسٹ ارینج کرنا پڑے گا۔ تو لگتا یہی ہے ناظرین کہ اب پروگرام کا مینیجر یہی سوچے گا کہ بار بار ہوسٹ ایمرجنسی میں بلوانے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار کسی کمیٹڈ بندے کو ہوسٹنگ کے لیے ہائر کر لیا جائے۔ تو اب لگتا یہی ہے کہ زینیہ کی جیسے ہی طبیعت سنبھلے گی وہ واپس ہوسٹنگ کے لیے پہنچے گی تو وہاں اسے پتا چلے گا کہ اس کی ریپلیسمنٹ ہو چکی ہے، اور وہ لمحہ زینیہ کے لیے جس قدر اذیت ناک ہوگا یہ تو ہمیں آگے چل کے ہی پتا چلے گا۔ فی الحال تو شہرام کو زینیہ سے کافی شکایات رہنے لگی ہیں، کیونکہ نیا کک جو اصغر ہائر کیا ہے وہ نہ صرف باقی ملازمین کی شکایت شہرام کو کرتا رہتا ہے بلکہ زینیہ کے بارے میں بھی شکایت کرتا ہے کہ سر آپ تو سارا دن آفس میں ہوتے ہیں لیکن میڈم بھی گھر پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتی، صبح کی نکلتی ہیں تو رات گئے گھر واپس آتی ہیں۔ ایسے میں شہرام زینیہ کو ایک دفعہ پھر سمجھاتا ہے کہ زینیہ تم نے تو کہا تھا کہ پروگرام ہوسٹنگ کے ساتھ ساتھ گھر بھی سنبھال لو گی، تمہاری فرسٹ پریفرنس تمہارا گھر ہونا چاہیے، اور ویسے بھی جب سے تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ اب ہمیں اپنی فیملی بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے تو میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تم یہ ساری ایکٹیویٹیز چھوڑ کے صرف اور صرف اپنی صحت پر اور گھر پر توجہ دو۔ زینیہ کے دل میں بار بار چوٹ تو آتا ہے کہ شہرام کو تو پتا ہی نہیں کہ ہماری فیملی تو آلریڈی کمپلیٹ ہونے والی تھی، لیکن میں نے شہرام
شہرام کی اتنی بڑی خوشی کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیا۔ خیر، زینیہ سوچتی ہے کہ ایک دفعہ مجھے ملک میں ریکگنیشن مل جائے، میرا خواب پورا ہو جائے، اس کے بعد فیملی کا کیا ہے، فیملی بھی بناتی رہوں گی۔ تو ناظرین، اب جب زینیہ کو پتہ چلے گا کہ ہوسٹنگ بھی اس سے چھن گئی ہے اور بچہ بھی چھن چکا ہے، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ زینیہ نیم پاگل ہو جائے گی۔ اور جب شہرام کو زینیہ کی اتنی بڑی حرکت کا پتہ چلے گا تو شہرام تو سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا، اور وہاں جا کر اسے احساس ہوگا کہ یہ زینیہ جو ساری زندگی مجھے یہ کہتی رہی کہ شہرام، آپ کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں، یہ تو اس قدر سیلفش ہے کہ یہ اپنی خوشی پر اپنی ہونے والی اولاد تک کو قربان کر سکتی ہے۔ یہاں پر شہرام کو احساس ہوگا کہ زینیہ کی محبت میں اندھا ہو کے، اپنا گھر چھوڑ کے میں نے کتنا بڑا نقصان کیا، خاص طور پر تب جب اصغر سارے ملازمین کو گھر سے نکال دینے کے بعد اسی گھر میں کوئی بڑی کارروائی بڑا نقصان کرنے والا ہے۔ تو ان تمام حالات کے بعد شہرام لگتا یہی ہے کہ فیصلہ کرے گا کہ مجھے زینیہ جیسی سیلفش لڑکی کو چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے گھر واپس چلا جائے گا۔ یہاں سیرت اور زینیہ بالکل اکیلی رہ جائیں گی، جبکہ دوسری طرف فریال کے کہنے پہ جس طرح شانزے آفس جوائن کر چکی ہے اور اپنی سٹڈیز بھی پھر سے کنٹینیو کرنے والی ہے، تو فریال کے ساتھ رہ کے جب شانزے زندگی کی طرف واپس لوٹ آئے گی، پہلے کی طرح ہنسے گی، بولے گی، تو نشاط بیگم معید صاحب کے ساتھ ساتھ شانزے کا بھائی شہرام بھی فریال کا بہت احسان مند ہوگا کہ واقعی ہی کمپنی کتنا میٹر کرتی ہے۔ جو کچھ فریال نے شانزے کے لیے کیا ہے، شہرام یہ ساری توقع زینیہ سے کرتا تھا۔ یہاں پر شہرام کو بھی احساس ہوگا کہ میرے گھر والوں نے اگر میرے لیے فریال کو پسند کیا تھا تو وہی میرے لیے پرفیکٹ میچ تھی، کاش کہ میں نے وقت پر صحیح فیصلہ کر لیا ہوتا۔ لیکن ادھر سمین چونکہ فریال کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ دیکھ چکی ہے، لڑکا فیکٹری آنر ہے اور چاہتا ہے کہ میری بیوی پڑھی لکھی ہو، میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلے اور فیکٹری میں بھی میرا ساتھ دے، تو سمین کو لگتا ہے کہ فریال کا رشتہ اگر یہاں ہو جاتا ہے تو میری باقی کی زندگی سکون سے گزر سکے گی اور میں بے فکر ہو کے اس دنیا سے جا سکوں گی۔ فریال جو شادی تو نہیں کرنا چاہتی کیونکہ وہ زرار سے ہی محبت کرتی تھی اور اس کی محبت کو اس کے جانے کے بعد بھی دل سے نہیں نکال پائے گی، لیکن اپنی ماں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی ماں کی خواہش پوری کرے گی اور شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جبکہ ادھر جب زینیہ کا گھر ٹوٹ چکا ہوگا اور اسے پتہ چلے گا کہ فریال کی شادی اتنی اچھی جگہ پہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس سے کہاں برداشت ہوگا، تو وہ فیصلہ کر لے گی کہ میں بھی فریال کی شادی کسی صورت یہاں نہیں ہونے دوں گی، اور عین شادی کے موقع پر کچھ ایسا کرنے والی ہے کہ بارات واپس چلی جائے گی اور فریال کو پولیس اریسٹ کر کے لے جائے گی۔ لیکن چونکہ فریال کی شادی پر شہرام اور اس کے گھر والے بھی انوائٹڈ ہوں گے، شہرام کو جب اس سب کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ فوراً پولیس اسٹیشن پہنچے گا فریال کی مدد کے لیے، نہ صرف فریال کی ضمانت کروائے گا بلکہ اسی دن فریال سے نکاح کا فیصلہ کرے گا۔ تو ناظرین، یوں فائنلی شہرام اور فریال مجھے لگتا ہے کہ مل جائیں گے، اور نشاط، شانزے اور معید صاحب تو بہت خوش ہوں گے کیونکہ یہی تو ان کے دل کی خواہش تھی کہ فریال جیسی سلجھی ہوئی لڑکی ان کے گھر کا حصہ بنے۔ ویسے یہ تو ہماری پریڈکشن ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ناظرین کہ آگے چل کے فریال کی شادی شہرام سے ہوگی یا نہیں؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔